نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے اسلام میں مردوں کی 4 شادیاں اور ان کے فوائد، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی کئی حکمتیں بھی ہیں۔ اگر ہم تھوڑا بھی اس میں غور و فکر کریں نا تو ہم اس چیز کو سمجھ جائیں گے بہت اچھے طریقے سے۔ دیکھیں، اسلام نے مرد کے طبعی و فطری تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے 4 شادیوں تک کی اجازت دے رکھی ہے، جس کی تہ میں کئی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ مگر ہم کیا کریں کہ ہم ان سہولیات کا جو ہے نا جائزہ نہیں لیتے، نہ کبھی ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اس سہولت کا جائزہ لیں تو ہم حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے کہ کس طرح اس ایک جائز عمل کے بدولت ہمارا معاشرہ جو ہے نا، مسلم معاشرہ، کس طریقے سے پازیٹیو تبدیلیوں سے روشناس ہوتا ہے۔ مگر ستم ظریفی یہ ہے کہ آج کے دور میں دوسری شادی کو ایک ایک بہت زیادہ برے طریقے سے پیش کیا جاتا ہے، اور ایک طرح سے ایک گالی بن جاتا ہے کہ اگر کوئی دوسری شادی کر لے تو ایسا لگتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ عظیم کر لیا۔ اور اگر آج کی عورت کو دیکھا جائے تو اس نے مرد کی شادی کو شرک کا درجہ دے دیا ہے۔ نعوذ باللہ، اس نے خود کو خدا کے رتبے پر فائز کر رکھا ہے کہ میرا ہی گھر ہوگا، میرا ہی شوہر ہوگا، میری ہی راجدھانی ہوگی، میری حکومت ہوگی، میری کائنات ہوگی، میرا ہی حکم چلے گا۔ بس آج کی عورت یہی چاہتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ اپنے شوہر کو دوسری، تیسری، چوتھی شادی کی اجازت بھی نہیں دیتی۔ حالانکہ ہمارے جو اسلام کے اندر جو ہے نا، شادی کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں، یہ مرد کا حق ہے، وہ بغیر اجازت کے بھی شادی کر سکتا ہے۔ یہ تو ایک پتہ نہیں کہاں سے ہندو کلچر سے یہ چیز آ گئی ہے کہ عورت کی اجازت کے بغیر تو مرد شادی نہیں کر سکتا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسے کوئی ہمارے دین کے اندر ایسی کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس طرح کی کوئی شرط نہیں لگائی ہے کہ بھئی عورت اجازت دے گی تو مرد شادی کرے گا۔ نہیں، یہ آپ لوگوں کی خام خیالی ہے۔ اور دیکھیں، آپ یہی وجہ ہے کہ آپ کی اس ہٹ دھرمی کی وجہ سے جو ہمارا مسلم معاشرہ ہے نا، اس میں بے راہ روی اور بے حیائی جو ہے نا بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کا جو عمل ہے نا، وہ ہمارے معاشرے پر کس طریقے سے پازیٹیو اثرات ڈالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے اس معاشرے میں کس طریقے سے رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر آپ یہ بھی تو دیکھیں، مرد کا دوسرا، تیسرا نکاح کرنے کا جو سکون عورت کو ہے نا، وہ مردوں کو بھی نہیں ہے۔ عورتوں کو اپنی مرضی سے آرام کرنے کا موقع مل جاتا ہے، ماں باپ کے گھر جانے کے لیے بہت سارا ٹائم مل جاتا ہے، پیچھے سے یہ ٹینشن بھی نہیں ہوتی کہ بھئی شوہر کا کیا ہوگا، اس کو کھانا کون دے گا، اسے کپڑے کون دھوئے گا، اسے کپڑے استری کون کرے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ مرد جو ہے نا، وہ حرام رشتوں سے، حرام کاریوں سے اور حرام جگہ پیسہ برباد کرنے سے بھی بچ جاتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے اس کا اجر آپ کو ہی ملے گا نا، کیونکہ آپ نے مرد کو یہ موقع ہی نہیں دیا کہ وہ کہیں باہر دیکھے۔ گھر میں اتنی ساری عورتیں موجود ہیں تو وہ باہر کیوں دیکھے گا؟ گھر کی کام والی ماسی بننے کے بجائے آپ اور دوسرے کاموں پر بھی توجہ دے سکتی ہیں، اور دوسرے کئی کورسز کر سکتی ہیں۔ اب دیکھا ہوگا نا آپ نے، کام کر کر کے آپ کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ 30 سال کی عورت بھی جو ہے نا اپنی عمر سے 2 گنا بڑی نظر آتی ہے، 50 سال کی عورت لگتی ہے، کیونکہ اس کو اپنے بارے میں اپنے اوپر توجہ دینے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ وہ کام ہی اتنی کرتی رہتی ہے، بچے، ہسبینڈ، بس یہی کام کر کر کے اس قدر بے بھدی ہو جاتی ہے کہ اللہ کی پناہ، دیکھنے کا بھی دل نہیں چاہتا۔ نہ اس کا پھر ظاہری حسن بچتا ہے اور نہ ہی باطنی حسن۔ موٹاپا اور دوسرے امراض کا جو ہے وہ شکار ہو جاتی ہے۔ نماز اور دیگر عبادات بھی جو ہے وہ یکسوئی کے ساتھ نہیں کر سکتی، عبادت کرنے کے لیے بھی وقت نہیں ملتا، اور ان سب کے پیچھے کیا سوچ ہے کہ بس میرا شوہر صرف میرا ہو۔ آپ کا شوہر آپ کا ہی ہوتا ہے۔ یہ جو ساری انسیکیورٹی جو کہ ایک بیماری بن چکی ہے نا، یہ آپ کو چین نہیں لینے دیتی کہ بس جو کچھ بھی ہو نا میری مرضی کے مطابق ہو، ہر کام میری مرضی کے مطابق ہو، کوئی دوسری عورت اس میں دخل اندازی نہ کرے۔ تو یہ جو سوچ ہے نا، اس کو ختم کریں، اور اس کے فائدے تو دیکھیں آپ کے کتنے فائدے ہیں۔ ایک مہینے کے اندر اگر آپ 4 بیویاں ہیں، ایک مہینے میں 1 ہفتے ہسبینڈ آپ کے پاس رہے گا، 3 ہفتے آپ کی چھٹی، آپ اس میں دوسرے کام کریں، دوسری ایکٹیویٹیز کریں، کتنا فائدہ ہے آپ کو، کتنا ٹائم مل رہا ہے آپ کو۔ ایک بیوی رکھنے کا ہی یہ نقصان ہے کہ بسا اوقات اکتاہٹ کی بنا پر دونوں بڑھاپے میں ایک دوسرے کی شکل تک نہیں دیکھتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بڑھاپے میں اتنے چڑچڑ ہو جاتے ہیں کہ ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتے، بلکہ بعض دفعہ تو میں نے اس طریقے کے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ بڑھاپے میں ان کے روم بھی الگ الگ ہو جاتے ہیں، ہسبینڈ الگ کمرے میں، وائف الگ کمرے میں، اتنی نفرت ہو جاتی ہے ان کو۔ اب ان سب حقائق کو سامنے رکھ کر یہ تجزیہ کرنا مشکل نہیں کہ مسلم معاشروں میں مسلم بچیوں کی ایک کثیر تعداد مناسب رشتوں کی عدم دستیابی کے باعث سخت پریشانی کا شکار ہے۔
گرل فرینڈ کلچر نے مرد کے لیے ناجائز راستوں پر چلنے کے مواقع آسان کر دیے ہیں، کیونکہ اس صورت میں مرد کو نان نفسی جیسا بوجھ تو گلے میں ڈالنا نہیں پڑتا۔ دوسری شادی کے معاملے میں ہمارا رویہ جو ہے وہ ہندوانہ معاشرے کی پیداوار ہے۔ باقی رہی انصاف کی بات، تو یہ ہے کہ بے انصاف مرد ایک شادی کر کے بھی بے انصاف ہی رہے گا، اور انصاف پسند مرد چار رکھ کر بھی بخوبی نبھا سکتا ہے۔ اس پھوٹ پسند دور میں امت کا درد رکھنے والے علماء کو بھی مردوں کی دوسری شادی کی بھرپور ترغیب دینی چاہیے، اور اس کا پازیٹیو رخ بھی دکھانا چاہیے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں دوسری شادی کا جو ہے نا نگیٹو ہی رخ دکھایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے عورتیں اپنے آپ کو انسیکیور محسوس کرتی ہیں، اور اس وجہ سے اس چیز کو بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے فائدے بتائیں خواتین کو کہ اس سے کتنے فائدے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔